یہ بریف بیک گراؤنڈ دیتا ہوں تاکہ آپ سارے سمجھ جائیں کہ پاکستان کے حالات آج کیا ہیں۔ ہمارا جو ایک سال میں سارا ٹیکس اکٹھا ہوا، جتنا بھی ایک سال میں ٹیکس اکٹھا ہوا اس کا آدھا ٹیکس صرف اور صرف قرضوں کے اوپر جو سود، جو قرضے لیے ہوئے تھے، یہ جو 30,000 ارب کے قرضے ہمیں ملے جب ہماری حکومت آئی، اس کے اوپر صرف سود دینے پہ آدھا پاکستان کا ٹیکس چلا گیا۔ تو ایک ملک ٹیکس بھی سب سے کم دے اور یہ پھر قرضوں کا پہاڑ بھی چڑھ جائے اور اس کے اوپر سود بھی اتنا زیادہ ہو، تو جب تک کہ ملک اب اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، ہم آگے مزید اور ان قرضوں میں ڈوبتے جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیٹ ٹریپ۔ ڈیٹ ٹریپ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ قرضے لیتے ہیں قرضوں کے اوپر سود دینے کے لیے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے صرف طریقہ ایک ہے کہ ہم اپنی بزنس کمیونٹی کو ساتھ ملائیں، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن شروع کریں جو کہ پیچھے چلی گئی ہے۔ دنیا میں یہ سارے برے صغیر میں ملک انڈسٹریلائز ہوتے گئے ہیں، ہمارے ملک میں ڈیس انڈسٹریلائز ہوتا گئے ہیں۔ ہماری ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے نیچے چلی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، بڑی وجہ ہے، گورنمنٹ پالیسیز ہیں، مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے۔ تو جو کوشش اب یہ ہو رہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ان مشکل حالات میں بزنس کمیونٹی کو ہم کیسے ان کی مدد کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ کیسے اپنی بزنس آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ مقصد تھا۔ تو پہلے میں یہ واضح کر دوں مقصد کیا تھا۔ اب پاکستان کے جدھر ہم آج کھڑے ہیں، 3 طریقے ہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے۔ میں یہ عوام کو، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، 3 طرح نکلتا ہے ملک جب وہ مقروض ہو جاتا ہے، جب وہ ڈیٹ ٹریپ میں آ جاتا ہے۔ میں آسان کرنے کے لیے لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، جو یہ ڈیفیسٹس اور وغیرہ وغیرہ نہیں سمجھیں گے، ایک گھر کے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے، گھر مقروض ہو جاتا ہے۔ جب وہ گھر مقروض ہو جاتا ہے تو اس کے پاس صرف 2 راستے ہو جاتے ہیں کہ ایک وہ اپنے آمدنی بڑھائے، دوسرا خرچے کم کرے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم جو اپنی آمدنی بڑھا رہے ہیں اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا، بزنس کمیونٹی کو انڈسٹریلائزیشن، ان کو انسینٹیوز دے رہے ہیں، بجلی سستی دے رہے ہیں، گیس سستی ان کے لیے دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مسئلے مسائل کم ہوں، ریبیٹس کے ہیں، ریفنڈز کے مسئلے ہیں، یہ سارے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری FBR کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر، سب کوشش یہ ہے کہ بزنس کے سامنے رکاوٹیں کم ہوں۔ ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایکسپورٹس بڑھیں گی تو یہ جو اتنا بڑا خسارہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ کم کرنے کے لیے ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایکسپورٹس بڑھی ہیں، ڈالر ٹرمز میں نہیں، ویسے اوپر گئی ہیں۔ گارمنٹس کی 30% ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے۔ ریمیٹنسز جو پاکستانی ورکر بھیجتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیگل چینلز ہیں، وہ بھی بڑھ گئی ہیں۔ انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے MOU سائن ہیں، مختلف ممالک سے ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ ابھی قطر تھے، سعودی عربیہ تھا، UAE، چائنا کے ساتھ ہماری ٹریڈ اگریمنٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ ساری کوشش یہ ہے کہ اپنی آمدنی بڑھائے، پھر جو خرچے کم کریں۔ امپورٹس ہم نے کم کیے ہیں، جو ہمارا ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ 2 ارب ڈالر کا مہینے کا ڈیفیسٹ تھا، وہ 1 ارب ڈالر پہ آ گیا ہے۔ تو اپنے خرچے کم کر رہے ہیں۔ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے 40 ارب روپے مہنگائی کے دور پہ خرچے کم کیے ہیں۔ پاکستانی فوج نے پہلی دفعہ خرچے کم کیے ہیں۔ ہم نے اپنے کیبنٹ منسٹرز نے 10% اپنی سیلری کم کی ہے۔ تو یہ پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے خرچے کم کریں۔ امریکہ جا رہا ہوں، کوشش ہوگی میں امریکہ میں پاکستان ایمبیسی میں ٹھہروں گا، ہوٹل میں نہ ٹھہرے، تھوڑے سے لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور جو پہلے خرچے ہوتے تھے ٹرپس کے، ساری کوشش یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کریں، آمدنی بڑھائیں۔ اور تیسری چیز ہے، اگر گھر مقروض ہوتا ہے، کیونکہ گھر کے کسی فرد نے ڈاکے مارے ہیں گھر کے اوپر اور اس کے اوپر چوری کی ہے، تو وہ گھر پھر ان لوگوں کو سزا دیتا ہے، کیونکہ پھر
یہ بتانے کے لیے کہ پھر سے نہ کوئی آ کے گھر لوٹ لے۔ اسی طرح جب ایک قوم کرپٹ لوگوں کو سزائیں نہیں دیتی، وہ کرپشن بڑھ جاتی ہے۔ کرپشن کا مطلب یہ کہ ملک سے پیسہ بھی باہر چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا ہے، ہمارے پاس منی لانڈرنگ جس سطح کے اوپر ہے، اب $6 ارب ہمیں IMF سے ملا ہے، اور یہاں جو منی لانڈرنگ ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے 10 سے 12 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے۔ تو وہ جو لوگ اس ملک کو کرپشن کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے، ان کو عدالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے، ان کو سزائیں نہیں دیں گے، یہاں کبھی کرپشن ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر کرپشن ختم کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لوگ نہ پچھلی بات کریں کہ جو کی ہے، چائنا نے جو دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی آج اکانومی ہے، چائنا نے ان کے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ، انہوں نے پچھلے 5 سال میں 450 وزیر لیول کے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے کرپشن پہ، ہزاروں انہوں نے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے جو بیوروکریٹس ہیں۔ تو چائنا جو دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ملک، اگر وہ کرپشن پہ ہاتھ ڈال رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کرپشن ایک رکاوٹ ہے ایک ملک کے آگے بڑھنے میں۔ ہماری جس سطح کی کرپشن ہے، اس کرپشن میں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوڑ دیں جی، یہ جو آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ جو آپ ٹیکس کی چوری کے اوپر جا رہے ہیں، اور آپ یہ جو بڑے بڑے یہ جو سیاستدانوں جنہوں نے اس ملک کے اوپر 6,000 ارب روپے قرضہ پہنچایا ہے، اس پیچھے نہ مڑ کے دیکھیں، یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کا ہم احتساب نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ کبھی ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اور اس لیے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی یہ لوگ کریں گے، یہ پہلے دن سے اپیل کر رہے ہیں، پہلے دن سے یہ افراتفری انہوں نے ملک میں پھنسائی ہوئی ہے کہ سارے ملک میں کہ جی ملک آگے نہیں چل رہا، گورنمنٹ گرا دو۔ یہ سارا ان کا ایک ہے، یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں، NRO، یہ سننا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی بڑی زبردست ہو جائے گی، ترقی بھی ہو جائے گی ملک میں، صرف اگر میں ان کو یہ 3 لفظ کہہ دوں۔ اور میں یہ کبھی 3 لفظ اس لیے نہیں کہوں گا، ایک تو میں اللہ کو جواب دوں، دوسرا میں اس قوم سے غداری کروں گا۔ اگر ہم اس وقت اس ملک میں احتساب کر گئے طاقتور کا، یہ ملک ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اگر ہم نے جنرل مشرف کی طرح ان دونوں بڑی جماعت جب یہ پکڑے گئے تھے کرپشن میں، ان کو NRO دیا، اس کی وجہ سے آج 30,000 ارب روپیہ قرضہ چڑھا ہوا ہے ملک پہ، اور آدھا جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، آدھا جا رہا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ۔ اس لیے آج ہم اس مشکل حالات پہ ہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ہو گئی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ہماری اکانومی نہیں چل رہی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سارا بوجھ ان کا یہ قوم برداشت کر رہی ہے۔ تو میں یہ جو آج بزنس کمیونٹی سے ملا ہوں، میں نے بزنس کمیونٹی کو پورا ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ آپ کی پارٹنر ہے، ہمارا بزنس کمیونٹی چلے گی، نوکریاں ملیں گی، سرمایہ کاری ہوگی، اور یہ جو اور اس سے ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ ہم ان کی قرضوں کی قسطیں واپس کریں۔ پھر سے اگر گھر مقروض ہو جاتا ہے، اگر گھر کے اوپر قرضے چڑھ جاتے ہیں، تو گھر پھر کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہیں سے قرضہ لے، اس قرضے سے کوئی کاروبار شروع کرے، کوئی دکان لگائے، کوئی فیکٹری لگائے، اس کی آمدنی آئے، اور اس آمدنی سے پھر وہ آہستہ آہستہ قرضے واپس کرتے ہیں۔ یہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، زبردست لوکیشن ہے ہمارے اللہ نے اس جگہ پہ پاکستان کو کھڑا کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا بہترین لوکیشن ہے۔ چائنا اتنی بڑی مارکیٹ ہے ایک طرف، دوسری طرف ہمارے پاس سارے وہ ملک ہیں جن کے پاس انرجی ریزروز ہیں، پھر ہمارے پاس گوادر ہے جو کہ سارا سینٹرل ایشیا سے لوگ گوادر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم ادھر آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جس وقت اپنا نظام ٹھیک کر لیا، جو ہم کوشش کر رہے ہیں اب ٹھیک کرنے کی، جس وقت ہم نے وہ اصلاحات کر لی جو اب ہم کر رہے ہیں،
جو ہم نے ٹیکس کے اندر یہ جو ٹیکس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ میں نے شبر زیدی کے ساتھ خود ذمہ داری لی ہے، انشاءاللہ FBR کی ہم ریفارم بھی کریں گے. میں خود بیٹھ کے ہمارا جو 5,500 ارب کا ٹارگٹ ہے اگلے سال کا ٹیکس کا، انشاءاللہ وہ ہم دونوں مل کے ہمارا پوری FBR کو ریفارم کریں گے، سارے جتنے لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کر کے انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے. صرف آخری میری چیز یہ ہے کہ کئی ہماری تاجر کمیونٹی میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے. میرا ان سارے لوگوں کو صرف ایک پیغام ہے، دیکھیں اگر ہم سب مل کے ٹیکس نہیں دیں گے تو وہ پہلے تو بوجھ پڑ جائے گا تھوڑے سے لوگوں پہ. جس طرح ابھی انڈسٹری ہماری 20% انڈسٹری ہے، تقریباً 70% ملک کا ٹیکس دے رہی ہے، تو انڈسٹری اتنا زیادہ ٹیکس برداشت نہیں کرے گی، وہ آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہے. اور دوسری چیز، اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ گورنمنٹ نوٹ چھاپے گی. نوٹ چھاپنے سے کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھتی جائے گی. اور ایک چیز جس کو کہتے ہیں ہائپر انفلیشن، وہ اتنی، جس طرح ابھی کئی ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھاگ کے اپنے ملک سے یورپ میں گھس رہے ہیں، کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں. امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں اور بارڈروں کے اوپر کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے ملک کے اندر وہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایک پوری ٹوکری لے کے آتے ہیں نوٹوں کی اور ڈبل روٹی نہیں ملتی وہاں. اس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. اگر ہم نے نوٹ چھاپا تو مہنگائی بڑھتی جائے گی. اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے لوگ اپنا حصہ دیں ٹیکس کے اندر، جو اب تک ہم نے نہیں دیا. 1% لوگ سارے پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں. اس سے تو ملک آگے نہیں چل سکتا. اور آج ادھر ہم بیٹھے ہیں، ہم تو اس سے نہیں نکل سکتے. تو اس لیے میری سب سے اپیل ہے آج کہ یہ اب وقت آ گیا کہ ہم ایک اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں. یہ قوم، وہ جو طبقے آج تک ٹیکس نہیں دیتے تھے، ہم سارے مل کے اپنا کنٹریبیوٹ کریں. اور جب ہم کنٹریبیوٹ کریں گے تو 21 کروڑ آبادی تھوڑا بھی ٹیکس دے گی، بہت ٹیکس اکٹھا ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں، یہ جو 5,500 یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹیکس. ہم کم از کم 8,000 ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں. ایک منٹ پلیز میری بات سنیں. دیکھیں آرام سے ایک کر کے جو سوال پوچھ رہے پلیز ایک سوال. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت جیسے میں تبدیلی کا اس وقت بڑا ہوا ہے، ان میں گورنر راج کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے، تبدیلی کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہے. دوسرا، آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 3-4 ماہ میں حکومت جانے والی ہے، تو کیا آپ کو اپنی حکومت کے حوالے سے کوئی خطرات؟ پہلے تو میں کوئی ہمارا یہ گورنر راج لگانے کا تو کوئی کبھی نہ کسی نے بات کی ہے، نہ کسی کوئی کنسیڈریشن ہے. اور یہ حکومت انشاءاللہ وہ اس لیے کہ یہ وہ حکومت پاکستان کی قوم جانتی ہے کہ یہ پہلی حکومت آئی ہے، کوئی عمران خان کی بزنس نہیں ہے، عمران خان کے کوئی باہر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میرے کوئی باہر وہاں اربوں روپے کی پراپرٹیز نہیں ہیں. میری جس طرح پچھلی حکومت میں 40 اس نے دورے کیے دبئی کے. وہ کیا کرنے جا رہا تھا دبئی؟ ادھر سے دوسرا وہ جو پرائم منسٹر ہے اس نے اپنے 5 سال میں 20 پرائیویٹ دورے کیے لنڈن کے، کیونکہ ان کے باہر وہاں اثاثے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں، میرا ادھر اس ملک میں جینا مرنا ہے، میرا کوئی روپیہ باہر نہیں پڑا. اس لیے لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں یہ جو بھی کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. جی کامران نذیر جیو نیوز سے آپ یہ بتائیے کہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے قومی خزانہ لوٹا ہے سابق حکمرانوں نے، جس نے بھی وہ پیسے واپس کر دیں، تو کیا تو نیشنل لیول کی لیڈرشپ جیلوں میں چلی گئی ہے؟ تو کیا کوئی رضامندی ظاہر کی ہے کسی نے اب تک، یا کوئی پیغام نیب کو یا کسی اور طریقے سے گورنمنٹ کو پہنچایا ہے کہ وہ پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں؟ کامیابی دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ سوال تو میرے سے یہ پوچھیں کہ یہ حکومت جب ہماری پاور میں آئی پہلے دن سے ان لوگوں نے مجھے تقریر بھی نہیں کرنے دی اسمبلی میں. میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے پہلے دن سے اسمبلی نہیں چلنے دی،
پہلے دن سے یہ سارے اکٹھے ہو گئے حکومت گرا دو. ہر دوسرے دن میٹنگز ہوتی ہیں. وہ جو سارے کرپشن کے کیسز ہیں آج ان دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ زرداری اور نواز شریف کے اوپر, یہ دونوں نے ایک دوسرے نے ایک پہ بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے 90 کی دہائی میں انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنائے اور دونوں نے کہا کہ گورنمنٹ کرپٹ ہے. زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن کے اوپر. پھر ان دونوں نے NRO لیا مشرف سے, انہوں نے کرپشن کیسز معاف کر دیے. پھر جو 10 سال حکومت کی, انہوں نے ان 10 سالوں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے کیسز بنائے. اپنا نیب کا چیف تھا, کیس بنا کے رکھ لیے کہ نہ تم ہمیں پکڑنا نہ ہم تمہیں پکڑیں گے. اور اسی لیے 6,000 ارب سے اس ملک کا قرضہ گیا 30,000 ارب روپے پہ. مجھے یہ بتا دیں, آج کوئی مجھے سمجھا دے کہ 60 سال میں ایک ملک کا قرضہ ہو 6,000 ارب, اور یہ دونوں 10 سال میں اس کو پہنچا دے 30,000 ارب پہ. کس سطح پہ ملک لوٹا گیا ہے. اس لیے پہلے دن سے یہ انہوں نے شور مچا دیا, تقریر نہیں کرنے دی, گورنمنٹ چلی جائے گی, کیونکہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہر روز ہمیں ان کی چیزیں مل رہی ہیں. آپ جو ان کے متعلق ہمارے پاس اب انکشافات ہر روز ہو رہے ہیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہر روز جو گزرتا جا رہا ہے ان کے لیے وہ چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی تک تو کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے ہیں. سن لیں, ابھی تو کیسز ہمارے نہیں آ رہے سامنے. یہ جو کیسز ابھی تک نیب میں ان کے ہیں, یہ ان دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ایک پہلے بات تو سن رہے ہیں, کوئی جلدی کیا ہے, میں کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا. ابھی ان کو جو خوف ہے, یہ جو جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہم نے جمہوریت اور آئین بچا رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنا چوری لوٹا ہوا جو دولت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور انہوں نے نہیں, ان کے وزیروں نے بنائی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں باہر سے انفارمیشن آ رہی ہے, اس لیے جلدی میں ہے کہ جلدی سے گورنمنٹ گرا دو. وہ فضل الرحمان نے تو خیر کہہ ہی دیا, وہ جو 12th مین ہے اس وقت, اس نے کہہ ہی دیا کہ کیا ہم تب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے. اصل میں یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا ہے, اور یہ ڈر ٹھیک لگا ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں اس ملک کا قرضہ گیا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ. یہ سوچیں کارنامہ ہے کہ 60 سالوں کے اندر 6,000 ارب قرضہ ہوتا ہے اور یہ پہنچا دیتے ہیں 30,000 ارب پہ. یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ اس قوم کو لوٹا گیا ہے, اور اس لیے جلدی جلدی اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی ہم جلدی جلدی اکٹھے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ گرے, یا بلیک میل ہو, یا عمران خان کے منہ سے صرف NRO یہ سن لیں بس. جی 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 نہیں, اصل میں یہ جو ٹرپ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بجٹ آیا, بجٹ کے بعد ہم نے ساری بزنس کمیونٹی سے بات چیت شروع کی. ہم اپنا موقف بتا رہے ہیں ان کو کہ ملک کا اس وقت جو قرضہ ہے, ہمارے پاس کتنے ہاتھ میں چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. بزنس کمیونٹی اپنے ہمیں مشکلات بتا رہی ہے, تاجر بتا رہے ہیں ان کے کیا مشکلات ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ سارا کوشش یہ ہے کیونکہ بزنس چلے گی تو ملک آگے بڑھے گا. یہ اصل میں اور کچھ نہیں تھا. چیمبرز, اسٹاک ایکسچینج, انڈسٹریلسٹ, ان سے آج ملاقاتیں تھیں. جی مسٹر پرائم منسٹر صاحب, آپ نے کہا تھا کہ جب حکمران دیانتدار ہوں تو قوم خود بخود ٹیکس دیتی ہے. آپ کو ٹیکس وصولی کے لیے ڈنڈا کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے؟ اور دوسرا, آپ کراچی سے الیکٹ ہوئے تھے. کراچی کے 2 بڑے مسائل ہیں, پینے کا پانی, صاف پانی, اور ٹرانسپورٹ کا. آپ نے ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے کا اعلان کیا تھا, وہ کب لگے گا؟ اور گرین لائن منصوبے کا بتا دیں, کراچی کو ٹرانسپورٹ کے مسائل سے کب شہری ہو جاتی؟ 3-4 سوال. پہلا آپ کا کیا سوال؟ جی دیکھیں میری بات سنیں. جب تک جو بھی قوم ترقی اوپر ہے نا, آج خوشحال ہے, جو بھی قوم خوشحال ہے, ان کی اس وقت دیکھ لیں کہ اس قوم کے اندر کرپشن بالکل ہے نہیں. سوئٹزرلینڈ ہے, اب اسکینڈینیویا ہے, ان سارے ملک کو دیکھ لیں, نیوزی لینڈ ہے,
वसाइल की कमी के बावजूद खुशहाल है, और जो मुल्क गुर्बत से भरे हुए हैं उनकी सबसे बड़ी मसला है कि उनके वहाँ भी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ बैठे हुए हैं ऊपर, वो पैसा मुल्क का चोरी कर, एक सुन ले पहले मेरी बात, जब आप पैसा अपना मुल्क का चोरी करके बाहर भेज देते हैं, जो मुल्क के लीडर, इनके ऊपर केसेस क्या हैं, हुदैबा पेपर मिल, क्या था हुदैबा पेपर मिल, यहां से हुंडी हवाले से पैसा बाहर भिजवाया और उधर से जितना पैसा जरूरत थी वो रेमिटेंस के नाम पे पाकिस्तान आ गया। वही ये जो आसिफ जरदारी का जो केस है फेक बैंक अकाउंट्स का, ये क्या है, ये यहां से पैसे इकट्ठे किए सिंध के, वो यहां से हुंडी वाले से बाहर भिजवा दिए और उधर से वो सिर्फ पैसा मंगवाया जिसकी जरूरत है। वही शहबाज शरीफ के बेटे पकड़े गए, उन्होंने भी, वो कभी चीनी वाला तो पता नहीं कभी कोई पापड़ वाला, उनके नाम से बाहर से पैसे यहां से चोरी करके पैसा बाहर, तो कर क्या रहे थे, जरा सुनिए। हो पाकिस्तान से ये रहा है कि जब लीडरशिप मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रही है तो वो बाकी किसको रोकेगी। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि 30,000 अरब का जो कर्जा चढ़ा है, ये ऐसे नहीं चढ़ा, ये लीडरशिप खुद चोरी पे लगी हुई थी। तो जो मैंने आपसे बात की, इंशाल्लाह मैं आपको साबित करूंगा कि जब आपके बाहर के मुल्कों को यह पता चल जाए कि आपकी एक मुल्क की गवर्नमेंट और लीडरशिप ईमानदार है, तो आपका मतलब ये जो हमारे छोड़ के गए थे, सऊदी अरेबिया ने क्यों पैसा दिया, यूए ने हमें क्यों पैसा दिया, कतर ने आके क्यों पैसा दिया, चाइना ने क्यों बैक किया, सारों ने हमें रिकॉर्ड पैकेजेस दिए हैं। अगर वो हमें पैकेज ना देते आज हमारा मुल्क दिवालिया निकल गया था। उन्होंने हमें क्यों हमारी मदद की, एक एक ने कहा कि ये पहली दफा पाकिस्तान में देर के बाद एक ईमानदार हुकूमत आई है। जब आपके पास ईमानदार हुकूमत आ जाए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एंड्रू फॉरेस्टर आया परसों मुझे मिलने, ये दुनिया में माइनिंग के अंदर टॉप इनकी फर्म कंसिडर की जाती है, ऑस्ट्रेलियन है। एंड्रू फॉरेस्टर ने मुझे क्या कहा, कहता हमें सबको पता है कि पाकिस्तान में जखीरे हैं तांबे के, कोयले के, पता नहीं लेड के, क्योंकि इंटरनेशनली सबको पता है कि पाकिस्तान भरा हुआ है जखीरों से, ये मिनरल्स के। लेकिन उसने कहा हम इसलिए नहीं आते कि या पैसे मांगते हैं या रिश्वत मांगते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह साबित करके दिखाऊंगा कि इसी पाकिस्तान को ये हम कर्जों की दलदल से भी निकालेंगे। यही पाकिस्तान आपके देखते देखते चेंज होगा, यहां सरमायाकारी होगी। हमने सिर्फ आमदनी बढ़ानी है ना, जैसे जैसे बाहर से सरमायाकारी आएगी आप देखेंगे इसकी आमदनी बढ़ेगी, ये कर्जे भी वापस कर देंगे और ये मुल्क इंशाल्लाह अपने पैर पर खड़ा करके दिखाएंगे। थैंक यू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो भी इक़दाम करेगी वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करेगी। उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत के अखराजात में खातिर खा कमी लाई जाएगी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त अपोजिशन की जमातें इस वजह से इकट्ठी हो रही हैं ताकि मेरे मुँह से NRO का लफ्ज़ सुन ले, लेकिन हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे।